دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری، سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے بیرون ممالک زائرین کو دی عمرے کی اجازت۔ 1 نومبر سے عمرے کے لیے جاری کیے جائیں گے ویزے، ملک سے روانگی سے قبل کورونا ٹیسٹ اور کوارنٹین لازمی۔ اب یونیفارم سول کوڈ کے بہانے ملک میں نفرت کا زہر گھولنے کی کوشش، RSS رہنما دتاتریہ نے پھر الاپا یونیفارم سول کوڈ کا راگ، کہا یونیفارم سول کوڈ پر ہونی چاہیے عوامی بحث، کہا لوگوں کو اس سے متعلق جانکاری دینا ضروری۔ آسام NRC سے مسلمانوں کو باہر نکالنے کے لیے اسٹیٹ کوآرڈینیٹر کا نیا کھیل، نوٹیفیکیشن جاری کر NRC میں شامل لوگوں کو ڈی ووٹر قرار دے کر NRC سے باہر کرنے کی کہی بات۔ جمعیت علماء نے نوٹیفیکیشن کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا صرف خاص طبقے کو نشانہ بنانے کے لیے لایا گیا ہے نوٹیفیکیشن۔ بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی تشہیر کا آج آخری دن، سیاسی پارٹیاں آج جھونکیں گی اپنی پوری طاقت۔ نتیش کمار، JP نڈا، تیجسوی کی کئی ریلیاں۔ 28 اکتوبر کو 16 اضلاع کی 71 نشستوں پر ہونی ہے ووٹنگ۔ مودی حکومت کے خلاف کسانوں کی ناراضگی عروج پر، وجے دشمی تہوار میں کسانوں نے پنجاب میں جلائے مودی، اڈانی اور امبانی کے پتلے۔ راہل گاندھی کا وزیر اعظم کو کسانوں سے بات کرنے کا مشورہ۔ بہار انتخابات میں مفت ویکسین کے BJP کے وعدے پر مہاراشٹر CM ادھو ٹھاکرے کا مرکز پر کرارا وار، پوچھا تو کیا باقی ملک پاکستان میں ہے یا بنگلہ دیش میں؟ ایسے وعدے کو قرار دیا شرمناک۔ अशा लोकांना कारभार करण्याची त्यांची लायकी नाहीये जे देशामध्ये जर असा ترنگے پر محبوبہ مفتی کے بیان کے بعد ہنگامہ، PDP دفتر پر نوجوانوں کا دھاوا، پارٹی آفس پر ترنگا لہرانے کی کوشش کی۔ سینکڑوں نوجوانوں نے PDP دفتر کے باہر پہنچ کر کی محبوبہ مفتی کے خلاف نعرے بازی۔ ہندوستان میں کووڈ مریضوں کی صحتیابی کی شرح 90% تک پہنچی۔ اب تک 70 لاکھ مریض صحتیاب، آج کورونا کے نئے 50,000 معاملے سامنے آئے۔ بہار میں NDA سے علیحدہ انتخابات لڑنے والے LJP رہنما چراغ پاسوان کا ایک بار پھر نتیش پر نشانہ، کہا سرکار بنی تو نتیش کمار کو بھیجیں گے جیل، لیکن BJP کی حمایت کا اعلان کیا۔ چین پر بھاگوت کے بیان کے بعد راہل گاندھی کا رد عمل، بولے RSS سربراہ سب جانتے ہیں لیکن سچ کا سامنا کرنے سے خوفزدہ، کہا مرکزی حکومت اور RSS کی اجازت سے ہی چین نے ہماری زمین پر کیا قبضہ۔ سرحدی تنازع کے درمیان آج دہلی میں 4 روزہ کمانڈر کانفرنس کا آغاز، تمام اسٹریٹجک اور انسانی وسائل پر کیا جائے گا تبادلہ خیال۔ آرمی کے اعلیٰ افسران، ڈپٹی آرمی چیف سمیت وزیر دفاع بھی رہیں گے موجود۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی کا مودی حکومت پر بڑا حملہ، سیاسی مفادات کے لیے جمہوری تنظیموں کے غلط استعمال کا لگایا الزام، بولی مخالفین کی آواز دبانے کے لیے جمہوری تنظیموں کا ہو رہا ہے استعمال، جمہوریت کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ دسہرہ تہوار کے بعد دہلی NCR میں فضائی آلودگی میں زبردست اضافہ، NCR میں گریٹر نوئیڈا سب سے متاثرہ شہر۔ آرمینیا آذربائیجان کے مابین جنگ بندی پر ایک بار پھر اتفاق، امریکہ نے ٹویٹ کر جنگ بندی معاہدے کی دی جانکاری۔ اب تک 2 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر چکے ہیں دونوں ممالک۔ فرانس میں اظہار رائے کی آزادی کے نام پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی خاکوں کی اشاعت پر کویت کا سخت رد عمل، کویتی دکانداروں نے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی پہل کی، اسٹور سے ہٹائی گئی سبھی فرانسیسی مصنوعات۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کو خط، فیس بک سے اسلام مخالف مواد ہٹانے کا مطالبہ کیا۔